السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال دوسری دفعہ کسی بھائی صاحب نے شیئر فرمایا ہے کہ غوث کتب سب ارے ارے اور عاشق جان اگیرے ہو۔ تو پہلے بھی ایک کسی بزرگ بھائی نے یہ شیئر کیا تھا، لیکن جواب کسی نے بھی کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، تو میں تو انتظار میں رہا کہ اس کا جواب بھی دیں گے بھائی صاحب، لیکن انہوں نے اس میں کنجوسی برتی، وہ اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، بزرگوں کے کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پاک میں علماء جو ہیں ہمارے، انہوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ جس طرح من گھڑت احادیث مبارکہ یہ بنا لیتے ہیں، اور بہت بنائی ہوئی ہیں، سب مولوی بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ بہت ایسی حدیثیں ہیں جو من گھڑت ہیں، کتابوں میں درج ہیں۔ جس طرح انہوں نے کیٹاگریز بنائی ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن صحیح ہے، اور کئیوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ موضوع یعنی من گھڑت، اور کوئی مرفوع۔ اسی طرح جب حدیث میں یہ اتنی ملاوٹ کر سکتے ہیں، تو بزرگان دین کے جو کلام پاک ہیں، جو ان کے کلام عرفان ہیں، ان میں بھی انہوں نے بہت ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ اب ان کی پرکھ پہچان ہم کس طرح کریں گے کہ حالات اور واقعات ان بزرگوں کے جو دوسرے فرمانات ہوں گے، اگر اس سے وہ ٹیلی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام ان کا نہیں ہے۔ جس طرح باہو سلطان صاحب قصلہ سر العزیز کا کوئی یہ ایک ہی تو کلام نہیں ہے، ابیات باہو بہت سارے شعر ہیں، تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ اس موضوع کا، اس ٹاپک کا کیا کوئی دوسرا شعر ہے، کوئی دوسری ربائی ہے اس کے مطابق جو ہو، جو اس کی تصدیق کرے یا اس کی تشریح کرے۔ باہو صاحب تو فرما رہے ہیں کہ بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمیاں چیلاں ہو، لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو۔ اب دیکھیں، باہو صاحب کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ غوث کتب تو سب ارے ارے کے بہن لوگ، ارے ارے کے لوگ ہیں، اور جو اگیرے کے عاشق ہیں تو یہ ان کے در کی، ان کے شہر کے ٹکڑے کیوں نہیں مانگتے؟ تو یہاں یہ غوث کے شہر کے ٹکڑے مانگنے کو فخر سمجھتے ہیں کہ میں تو فقیروں کے سنگ مل جاؤں گا اور بغداد شہر میں، بغداد کی گلیوں میں مانگتا پھروں گا، کہ وہ تو بہت شان والا شہر ہے بغداد شریف۔ اب انہوں نے بھی اس سے آگے والے جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کسی بھائی کو وہ جو عاشق ہیں، اگیرے ہیں، ان کا پتہ ہے، تو غوث پاک کی جناب کے وقت میں جو اگیرے والے عاشق تھے، کسی دو چار کا نام ارشاد فرما دیں، اور ان کے مزارات کہاں ہیں، تاکہ ہم بھی زیارت کریں اور فیض حاصل کریں۔ تو اس طرح اب غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کیا فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم۔ اب وہ جو عاشق اگیرے کے ہوں گے، وہ بھی تو اللہ کے دوستوں میں سے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، جو بھی ان کے مراتب بہت زیادہ بھی ہوں گے، پھر بھی اللہ کے دوست ہی ہوں گے۔ تو غوث پاک کی جناب تو فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہے سب کے کندھے پر۔ اور ایک جس ولی نے انکار کیا تھا، شیخ سنان نے، تو اس کا حشر بھی سب کے سامنے ہے، سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا اچھا میرا قدم نہیں تو پھر سوریوں کے قدم تیرے کندھوں پہ۔ اور 12 سال وہ خنزیر کے اجڑ چراتے پھرتے رہے، اور ان کی ولایت جو تھی وہ سلب ہو گئی۔ تو یہ جو اگیرے کے تھے عاشق، تو انہوں نے بھی تو کسی نے پھر اعتراض کرنا تھا کہ ہم تو غوث اور کتب جو ہیں ان سے آگے ہیں، سرکار ہمارے کندھوں پہ آپ کے قدم نہیں ہیں۔ تو پھر ان کے حشر بھی دیکھ لیتے سب کہ کس طرح وہ پھر خنزیر چراتے یا کتے چراتے، کیا کرتے۔ تو اس طرح میرا بھائی، یہ من گھڑت چیزیں جو ہیں،
ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ باہو سلطان صاحب کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غوث کے در سے بھیک مانگنے کو فضیلت سمجھ رہے ہیں۔ اگر ان سے آگے والے لوگوں کا بھی انہوں نے کلام لکھا تو پھر ان کو تو پتہ ہونا تھا نا کہ وہ جو اگیرے والے عاشق ہیں وہ کہاں ہیں، تو پھر ان کے شہر میں جا کر بھیک مانگتے، وہاں سے فیض حاصل کرتے۔ تو یہ غوث پاک کی جناب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کے شہر کے گدھا جو ہیں، فقیر جو ہیں، ان میں مل جاؤں گا اور لیروں کی کفنی گلے میں ڈالوں گا اور وہاں میرا میرا کرتا پھروں گا، اور اس میں سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک دفعہ دیکھیں، ایک بہت بڑے مولانا صاحب، مفتی صاحب بھی تھے، تو میں نے ایک حدیث ان کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ 70 زاہدوں سے مرتبے میں بلند ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ زاہد سے کیا مراد ہے اور علماء سے کیا مراد ہیں؟ تو وہ فوراً فرمانے لگے کہ زاہد وہ ہیں جن کو آپ لوگ پیر، ولی اور مرشد کہتے ہیں، وہ زاہد ہیں، اور یہ علماء جو ہیں، یہ جن کو آپ مولوی کہتے ہیں، جو مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، عیدیں پڑھاتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ ایک عالم جو ہے اس کا مرتبہ 70 ولیوں سے بھی بلند ہے۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ، ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں زیارت ہو گئی۔ میں نے کہا جی تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں کہ یہ جو عالم 70 ولیوں سے بھی مرتبے میں بلند ہے تو وہ ہے کس فرقے کا؟ کیونکہ فرقے تو ہم نے دیکھے ہیں کہ بریلوی جو ہیں یہ دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ ان کو مشرک کہتے ہیں، اور مرزئی ہیں ان کو سارے کافر کہتے ہیں، شیعہ فرقہ ہے، تو یہ سارے فرقے جو ہیں سب ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فرمان مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک آدمی 70 ولیوں سے مرتبے میں بلند بھی ہے اور دوزخی بھی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کافر، مشرک بھی کہتے ہیں، گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، اور گستاخ رسول بھی ہو اور 70 ولیوں سے اس کا مرتبہ بھی بلند ہو۔ تو یہ تھوڑی سی تشریح فرما دیں کہ وہ کس فرقے کے علماء کرام ہیں جو ولیوں سے، ان کا ایک ایک مولوی 70 ولیوں سے بھی مرتبے میں بلند ہے۔ تو پھر وہ مفتی صاحب مسکرانے لگ گئے کہ جی اب میں کس کا کہوں۔ میں نے کہا جی پھر کچھ تو آپ فرمائیں نا، آپ نے کتنی جلدی یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ جن کو آپ پیر، ولی، بزرگ کہتے ہیں، یہ مولوی، ان سے ایک مولوی 70 ولیوں سے بلند ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ پھر اس کی نشاندہی کر دیں نا تاکہ ہم زیارت کریں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ یہ ہم ایسے ہی پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، پھر ان کے مزارات پہ جایا کریں، وہاں سے فیض حاصل کریں اور ان سے رہنمائی لیں۔ تو پھر وہ بات نہ کرے، پھر ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور قبلہ ایسی بات نہیں ہے، یہ علماء تو ہیں ہی دوزخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ فرقتاً کلہ فی النار، سب سنتین و سب عین فرقتاً کلہ فی النار، یہ 72 فرقے ہوں گے سرکار میں میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، اور پورا باب ہے یہ فرقوں کا، کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ فرقے بناتے ہیں، پھر جو حصہ ان کے پاس دین کا ہے اس پر ہی خوش ہیں۔ تو اس طرح تو پھر حضرت صاحب خاموش ہو گئے، کہنے لگے جی پھر ہم نہیں سمجھے۔ میں نے کہا بالکل آپ نہیں سمجھے، یہ اولیاء کرام سے افضل نہیں ہو سکتے، یہ علماء جو کہا ہے جو 70 زاہدوں سے بلند ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عالم فرمایا ہے، اور مولانا روم صاحب نے بھی ان مولویوں کی نفی کی ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تو اس طرح میرا بھائی ہم ان کے کلام کو ان کے کلام سے، احادیث مبارکہ سے، دوسرے بزرگوں کے فرمانات سے پرکھیں گے،
اگر اس معیار پر صحیح اترے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ اس بزرگ کا کلام ہے جس کا کسی نے کہا ہے۔ تو یہ باہو سلطان صاحب کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس کی تردید کر رہے ہیں۔ نہیں تو جو اگیرے عاشق تھے، غوث کتب سے آگے گزر گئے تھے، تو پھر ان کے در کے ٹکڑے مانگتے۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کے در پہ بغداد شہر کے فقیروں میں نہ ملتے۔ تو اس طرح اور غوث پاک بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم سب ولیوں کے کندھے پہ، اور سب نے تسلیم کیا۔ خواجہ غریب نواز پوری دنیا میں اس وقت جو 360 ولی تھے، سب نے کہا کہ ہمارے سر پہ، ہمارے آنکھوں پہ، ہمارے کندھوں پہ، ہمارے دل پہ۔ اور ایک جس نے انکار کیا تو اس کا دیکھیں کیا اشر ہوا۔ 12 سال اس کی ولایت سلب رہی، خنزیر چراتا رہا، پھر جا کر بغداد شہر میں آپ کے قدموں لگا، معافی مانگی تو پھر بحال ہو گیا۔ شیخ سنان صاحب کو یہ واقعہ یاد ہے، اگر پوری طرح سنائیں تو بیان پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس طرح میرا بھائی کوئی کسی کا کلام کہے، یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، جو علماء سو کہہ لیں یا دوستی مولوی کہہ لیں، انہوں نے احادیث مبارکہ میں بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے اور قرآن کے ترجمے میں بھی بہت ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ جس طرح دیکھیں قرآن پاک کا ترجمہ سورۃ انعام 75 نمبر آیت، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے باپ آزر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں، کیونکہ وہ بت پوجتے تھے اور اپنا باپ کہہ رہے ہیں۔ آزر ان کا نام ہے، قرآن پاک میں درج ہے سورۃ انعام 75 نمبر آیت میں۔ اور یہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں دیکھ لیں۔ اور اسی کے حاشیے میں نعیم الدین مراد آبادی صاحب تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ آزر جو ہے یہ چچا ہے اور ان کے باپ کا نام طارق ہے، قاموس میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے تو قاموس معتبر ہے، اس طرح کے یہ ترجمے کرتے ہیں۔ قرآن معتبر نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول، اس میں نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، دوزخی تھے۔ اللہ حشر میں حکم فرمائیں گے فرشتوں کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں بجو کی صورت میں مٹی میں لتھڑے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی اسے اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے خلاف جب ہمارے مولوی لکھ سکتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اور کیا بات ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی انہوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے، یہ سلطان صاحب کا کلام ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ کسی کا بھی کوئی کلام کہے تو اس کی پرکھ پہچان کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس طرح ہو، اس کے مطابق ہو، حالات کے مطابق ہو، ان کے فرمانات اور بھی دیکھیں ان کے مطابق ہو تو پھر صحیح ہے، ورنہ چھوڑ دیں، ان کا کلام نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے غلط حدیث من گھڑت بنائی ہے، قرآن کے ترجمے میں بھی اس طرح انہوں نے بہت مغالطے دیے ہیں، تو یہ اس طرح بزرگوں کی کتابوں میں بھی انہوں نے ملاوٹ کی ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔